تو آج کے دن میں اس خاص برکت سے جو ابھی 13، 14 اور 15 شعبان آئے گا، میں اس میں ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں آپ کو کہ آپ یہ صرف 3 دن عمل کریں گے۔ کتنے دن؟ صرف 3 دن یہ عمل پڑھیں گے۔ آپ کا قرض اگر پہاڑوں کے برابر بھی ہوگا نا، تو آنے والی شب برات سے پہلے پہلے آپ کا وہ قرضہ اتر چکا ہوگا، آپ اس سے بری و ذمہ ہو چکے ہوں گے، صرف اس عمل کی برکت سے جو سورہ مزمل کی ایک آیت سے ہے، اور کمال کی آیت ہے سورہ مزمل شریف کی۔ اور لیکن یہ عمل ہوگا صرف اسی 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15۔ اور جو لوگ میری ویڈیو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے جان رہے ہیں، اور اگر ان کو نصیب ہو یہ شعبان کے جو بالخصوص ہیں ان میں اگر کر لیتے ہیں تو ان کے قرضہ پہاڑ کے برابر بھی ہوگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسے اس کے اسباب ہوں گے کہ دوسرا سال آنے سے پہلے پہلے اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ اور اگر جو لوگ 15 شعبان کے بعد میری ویڈیو سنتے ہیں، 16 شعبان کے بعد ویڈیو سنتے ہیں، تو پھر وہ آنے والے مہینے کی 13، 14، 15 کو ان تاریخوں میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بالخصوص شعبان کا قرض ادا کرنے کے لیے یہ عمل آپ کے لیے لاجواب ہے۔ اب وہ قرضہ جو آپ کا چاہے 1000 روپے کا ہو، وہ قرضہ چاہے آپ کا کروڑوں میں اربوں میں ہو، آپ دیکھنا اس عمل کی برکت سے کہ 3 دن آپ یہ عمل کرو گے، اور 3 دن اس عمل کی برکت سے آپ کا قرض ادا ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر 70 سرخ اونٹوں کے برابر بھی آپ کا قرض ہو نا، تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبب پیدا کر دے گا اس پورے سال میں، صرف اس وجہ سے، اس کی وجہ ہے، اس کی برکت ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت کو جو رب الارباب ہے، جو ہماری جانوں کا مالک ہے، جو ہماری روحوں کا مالک ہے، اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھے کس طرح پکارتا ہے۔ یوں تو جس نام سے بھی پکارو سب نام اسی کے ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ جس کی پکار سن کر باقاعدہ طور پہ وہ لبیک کہتا ہے، کہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ جو شخص ربنا کہتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب، پھر وہ ربنا ربنا کہتا ہے، پھر وہ ربنا 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 کہتا ہے، تو رب اس کو پکار اٹھتا ہے کہ اے میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ۔ کیوں؟ کیونکہ رب کو پسند ہے اس نام کو پکارنا۔ اور سورہ مزمل کی وہ آیت کہ جس میں ذکر ہی اس چیز کا ہے کہ تمہارا قرض ہی آسانی کے ساتھ ایسا ادا ہو جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور قرض کی ادائیگی کے لیے، اور ہر اس قرض کے لیے کہ وہ قرض چاہے آپ نے کسی گھر کے لیے لیا ہو، کسی کاروبار کے لیے لیا ہو، یا پھر آپ غلطی کر بیٹھے ہوں، آپ نے سود پہ پیسہ اٹھا لیا ہو، آپ غلطی کر بیٹھے ہوں، آپ نے بینک سے قرض لے لیا ہو، آپ غلطی کر بیٹھے ہوں، آپ نے کسی ایسے شخص سے قرض لے لیا ہو جو سود پہ کاروبار کرتا ہو، جو سود پہ لین دین کرتا ہو۔ یعنی کہ سود تو کھلا کھلا اللہ سے جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ سود کا پیسہ کھانا، سود کا پیسہ لینا، سود کا پیسہ استعمال کرنا۔ اور ایسا ہی ہے سود کا پیسہ کہ جیسے آپ نے ساری زندگی بھر کے ایک ڈرم میں دودھ بھرا، پوری محنت سے بھرا، اور اس میں 2 قطرے ایلوے کے ڈال دیے۔ ایلوا ایک جڑی بوٹی ہے، گول ایسا کہ انتہائی کڑوا، کہ جو پورے دودھ کو خراب کر دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ کے پورے بھرے ہوئے دودھ کو صرف ایک قطرے نے آپ کو دودھ کو پورا خراب کر دیا۔ اور انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان پھنس جاتا ہے۔ اور یقیناً ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے جو بینک کے قرضوں میں دبے ہوئے ہوں گے، جو بھائیوں کے قرضوں میں دبے ہوئے ہوں گے، رشتہ داروں کے قرضوں میں دبے ہوئے ہوں گے۔ کسی نے اپنی بہن کی بیٹی کی شادی کے لیے قرض لیا ہوگا، کسی نے گھر کے لیے قرض لیا ہوگا، کسی نے گاڑی کے لیے قرض لیا ہوگا۔ اب وہ لوگ کیا کریں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ جو دے سکتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، وہ بھی نہیں دیتا، تو یقیناً پھر وہ ایسا ہی در کھٹکھٹائے گا نا کہ جہاں سے اس کو مایوسی نہ ہو، تو وہ میرے رب کا در ہے۔ اور ان 3 دنوں میں، کہ جن 3 دنوں میں دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں خزانوں کے اس کے،
قرض ایک سمجھ لو کہ اگر یہ چڑھ جائے نا تو یہ ایک عذاب کی طرح ہوتا ہے انسان کے لیے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کہ اگر تم جب کسی کو کوئی قرض دو اور وہ قرض نہ لوٹا سکے تو اس کو کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کو ٹائم دو، اس کو وقت دو، اور اس کا ازالہ ہوتا رہتا ہے انسان. تو اب آپ نے قرض تو لے لیا، اب آپ کے رستے نہیں بن رہے، اب آپ پریشان ہیں، کاروبار بھی نہیں چل رہا، کاروبار میں بھی برباد ہو چکا ہے، سب کچھ ڈوب چکا ہے. تو اب اس صورت میں کیا کرے بندہ؟ اس صورت میں 3 دن اپنی کوشش کرتا رہے جو دنیاوی اعتبار کی کوشش ہے، اور پھر یہ 3 دن یہ عمل کر لے. 3 دن کے اندر آپ دیکھنا 13، 14، 15 شعبان کو، اس مہینے میں ان تاریخوں میں یہ 3 دن یہ عمل پڑھ لے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا قرض ادا ہو جائے گا. اب طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار سمجھ لیں کہ یہ 3 دن یہ ہے یوم ابیس کے کہلاتے ہیں یہ، اور ان 3 دنوں کی ہر مہینے کے اندر ان 3 دنوں کی بڑی اہمیت ہے. شبان میں تو بہت ہی افضل ہے، بہت ہی اہمیت ہے، لیکن عام دنوں میں بھی ان 3 دنوں کی عام دنوں کی بنسبت اہمیت ہے. اور اگر بالخصوص ان 3 دنوں میں جمعہ آ جائے، جمعرات جمعہ آ جائے، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک بونس ہے، سونے پہ سہاگا ہے. اب نہیں معلوم کہ شبان میں اس 3 دنوں میں کون سے دن آئے، لیکن یہ 3 دن آپ کے لیے اہم ہے. آپ نے کرنا یہ کہ جب مغرب کے بعد تاریخ چینج ہوتی ہے، مغرب کے بعد جب تاریخ چینج ہوتی ہے تو آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان ہی یہ عمل پڑھنا ہے، اور 3 دن اپنے آپ کو مخصوص کر لینا. اگر یہ کوئی وقت آپ کو کہیں جانے کا ہو نا، اب ترک کر دینا کہ نا بھائی جو بھی کام ہے 3 دن کے بعد کر لوں گا میں. اور صرف بہت زیادہ نہیں، آپ کو میکسیمم 15 سے 20 منٹ لگیں گے. آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہوں، جب مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور 2 رکعت نماز نفل آپ اس طرح پڑھیں، آپ نیت کریں، اور نیت کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آپ نے 1 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے. اور پھر دوسری اس میں رکعت میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور آپ نے سلام پھیر لینا ہے. اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس نماز کو، اس کا اصال و ثواب، اس نفل کا آپ نے مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ نے اس کا اصال و ثواب کرنا ہے، اور اہل بیت کو کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنا ہے دیکھ کر. قرآن اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر جن کو یاد نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جو لوگ قرض دار ہیں، عام دیندار لوگ ہیں، ان کو سورہ مزمل شریف یاد نہیں ہوگی، تو سورہ مزمل شریف اٹھائیں اور سورہ مزمل شریف پڑھنا شروع کریں. اس انداز سے پڑھنا شروع کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے سورہ مزمل پڑھیں. جب وہ اس آیت پہ آئیں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اس پہ جب وہ آئیں گے آیت کے بعد، تو اس آیت کے 41 مرتبہ پڑھیں گے، 41 ٹائم اس آیت کو پڑھیں گے. 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب یہ آیت پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر عظیمت ہے، آپ یہ عظیمت دیکھیں. 41 بار جب یہ آیت پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر یہ عظیمت پڑھیں گے، اور دیکھیں پہلے آپ عظیمت سن لیں آپ. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق هذه الآية الكريمة ونفحاتها العظيمة اقضي عني الدين وأقض لي العين وبارك لي في الرزق واجعلني من أهل الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق هذه الآية الكريمة ونفحاتها العظيمة اقضي عني الدين وأقض لي العين وبارك لي في الرزق واجعلني من أهل الصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق هذه الآية الكريمة ونفحاتها العظيمة اقضي عني الدين وأقض لي العين وبارك لي في الرزق واجعلنی من اہل. آپ نے پھر یہ عظیمت جو آپ نے سنی، الہی بحق حاضر آیات الکریمتی و نفاحتی العظیمتی اقضی عنی الدین واقر لی عینا وبارک لی فی الرزق وجعلنی من اہل الصدق، یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کا مطلب بنتا ہے کہ اے میرے اللہ، اس آیت کریمہ کے واسطے سے
اور اس کی عظیم روحانی خوشبوؤں کے طفیل میرا قرض ادا کر دے، میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر، یعنی کہ خوشحالی سے ٹھنڈک عطا کر، میرے رزق میں برکت ڈال دے اور مجھے سچائی اور اخلاص والے لوگوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ 21 بار اس عظیمت کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنا اٹھ جائیں، پھر آپ اپنے جو بھی کام کرنا ہو کر لیں، اگر عشاء کا ٹائم ہو جائے تو پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں، 13 کو اس طرح پڑھیں، 14 کو اس طرح پڑھیں اور 15 کو اس طرح پڑھ لیں۔ اب 2 رکعت نماز نفل میں اگر جن لوگوں کو سورہ مزمل شریف یاد نہ ہو تو وہ سورہ مزمل کی جگہ سورہ کافرون پڑھ سکتے ہیں، قل یا ای الکافرون، ایک بار سورہ کافرون اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بہتر سورہ مزمل شریف ہے، اگر عام لوگ جو سورہ مزمل شریف جن کو یاد نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکتے نماز میں تو وہ سورہ کافرون پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر اس آیت کو 41 بار پڑھیں اور پھر اس عظمت کو 21 بار پڑھیں اور اپنے کام کو مکمل کریں اور پھر اپنے رب سے دعا کریں، 3 دن یہ عمل کر لیں اور پھر آنے والے سال میں مجھے انشاءاللہ دعا دیں گے، مجھے یاد رکھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک ایسا عمل بتایا تھا کہ جس کی برکت سے ہم سود سے نکل گئے، جس کی برکت سے ہم قرض سے نجات پا گئے، کہ جس نے ہماری کمر توڑی ہوئی تھی، جو ہمیں زمین تلے دبن کر دیا تھا، ہمارے کاروبار کو تباہ کر دیا تھا، وہ پھر سے آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے۔ اور بالخصوص یہ عمل کمال کا عمل ہے، صرف اور صرف قرض کے لیے۔ آج کی ٹرانسمیشن عام لوگوں کے نام، کہ جو لوگ قرض کے تلے دبے ہوئے وہ اس کو عمل کریں، اور جو لوگ آپ کے عزیز و قارب قرض میں مبتلا ہیں ان لوگوں کو اس نشر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیج دیں، سینڈ کر دیں، تاکہ تمام لوگوں تک یہ عمل میرا پیغام پہنچ جائے اور اس کی برکت سے وہ نجات پائے۔ باقی اس کے علاوہ www.drabdulwajidshadri.com ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، استخارے کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹس اس میں اویلیبل ہیں اور تاریخ بھی موجود ہیں، آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔